السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الإمام العلامة مسلم بن حجاج النيسابوري رحمه الله تحت باب كتاب التفسير: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن اليهود قالوا لعمر رضي الله عنه أنكم تقرؤون آية لو أنزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت بعرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. قال سفيان: أشك كان يوم جمعة أم لا، يعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قالت اليهود لعمر رضي الله عنه: لو علينا معشر يهود نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نعلم اليوم الذي أنزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: فقد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والساعة، وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت ليلة جمع ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات. قال: وحدثني عبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم جمعہ. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین الہ العالمین رب العالمین کے لیے ہے، جو ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، مالک ہے، خالق ہے، الہ ہے. اس کی ذات میں، اس کے ناموں میں، اس کی صفات اور اس کے افعال میں کوئی اس کے جیسا نہیں ہے. سبحان اللہ ما عظم شانہ،
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کو رب تعالیٰ نے ہم سب کی طرف اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلات کے بعد آج 12 جمادی الاخرہ 1442 ہجری مطابق 25 جنوری 2021 عیسوی آپ کی خدمت میں صحیح مسلم کتاب التفسیر کی حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں. ایک حدیث جو 3 روایتوں سے وارد ہوئی ہے، 3 الگ سند سے، ایک روایت ایک حدیث 3 الگ سند سے اور مختلف الفاظ کے ساتھ، مفہوم اس کا ایک ہی ہے. یہ حدیث انشاءاللہ میں ابھی آپ کے سامنے اس کی شرح ترجمے کے بعد پیش کروں گا، اور اس کے بعد انڈیا، ہندوستان، حیدرآباد میں آج علیکم السلام وبرکاتہ، آج صبح حیدرآباد میں فجر کی نماز سے قبل فضیلت الشیخ العلامہ صفی احمد مدنی رحمہ اللہ کا جو انتقال ہو گیا، یہ بہت بڑے عالم دین تھے. ان کے بارے میں کچھ ضروری باتیں انشاءاللہ میں آپ کو اس مختصر سی تشریح جو درس کی حدیث کی تشریح ہے اس کے بعد انشاءاللہ بیان کروں گا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کون تھے، کیا ان کی خدمات جلیلہ تھیں اور ہم کو کیا کرنا چاہیے. میں نے بتایا تھا پچھلے درس میں کہ ایک ایسی آیت کی تفسیر، یہ کتاب التفسیر ہم نے پچھلے درس میں شروع کی تھی. آپ کو یاد ہوگا 2 باب 2 حدیثیں ہم نے پچھلے درس میں پڑھی. صحیح مسلم کتاب التفسیر جو آخری چیپٹر ہے کتاب صحیح مسلم کا، اس کی حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں. کتاب التفسیر کا مطلب یہ ہے کہ آیتوں کی روشنی میں یا آیتوں کی جو تفسیر احادیث میں وارد ہوئی ہیں ان کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جمع کیا ہے. تو ایک بہت بڑی آیت جس کے بارے میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا آپ کو کہ ایک آیت ایسی ہے جو سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 3. ایک ایسی آیت ہے قرآن مجید کی ہے، اگر دنیا کے مسلمان اس آیت کو سمجھیں، دنیا کے سارے مسلمان اس ایک آیت کو اچھی طریقے سے سمجھیں تو وہ صحیح دین پر عمل کر سکتے ہیں، سنتوں پر ان کا عمل ہوگا، کسی بھی قسم کی گمراہی سے وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، بدعات اور خرافات سے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں اگر اس ایک آیت کو اچھی طریقے سے سمجھیں، جس کی تفسیر میں یہ حدیث آپ کے سامنے موجود ہے. حدیث سن لیجئے، پھر میں بتاؤں گا کہ یہ آیت میں ہے کیا آخر ایسی بات. 3 الگ الگ سند ہیں اس کی، مفہوم ایک ہی ہے، میں نے پڑھا. پہلی سند میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے 2 اساتذہ امام ابو خیثمہ زہیر بن حرب اور امام محمد بن مثنی رحمہم اللہ سے روایت کرتے ہیں. الفاظ امام محمد بن مثنی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. دونوں نے حضرت عبد الرحمن ابن مہدی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کو روایت کیا ہے، اور عبد الرحمن ابن مہدی رحمۃ اللہ علیہ نے امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ سے، سفیان 2 ہیں، دونوں امام گزرے ہیں، ایک سفیان ابن عیینہ اور دوسرے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، دونوں سفیان ہیں. یہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن سے امام عبد الرحمن ابن مہدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. اور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد قیس بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور وہ طارق ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں جو کہ تابعی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہود ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، یہود حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ تم لوگ ایک آیت پڑھتے ہو قرآن میں، تم لوگ قرآن میں ایک آیت پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہمارے پاس ہوتی، ہمارے پاس اتاری جاتی یہود میں، تو ہم اس دن جس دن وہ آیت اتری عید کا دن بنا لیتے. اتنی بڑی عظیم آیت ہے وہ. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ یہ آیت کب اتری، کہاں اتری، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں تھے. پھر فرمایا یہ آیت، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ آیت جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو، یہ آیت عرفات میں اتری،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں اس وقت وقوف فرمائے ہوئے تھے حج میں. امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے شک ہے کہ وہ دن جمعہ کا دن تھا یا کوئی اور دن تھا. یعنی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ ہے وہ آیت جس کا ترجمہ ہے آج میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت پوری کر دی اور اسلام کو دین مان کر میں راضی ہو گیا. دوسری سند میں امام ابو بکر ابن شیبہ، امام مسلم رحمۃ اللہ نے اپنے دو اساتذہ امام ابو بکر ابن شیبہ امام ابو قریب سے روایت کرتے ہیں، اور وہ عبداللہ بن ادریس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد ادریس رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ قیس بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ طارق بن شہاب رحمۃ اللہ علیہ سے. اس میں یہ الفاظ ہیں، تھوڑا سا الفاظ کا فرق ہے روایتوں میں. یہودیوں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہمارے یہودیوں میں اگر اترتی یہ آیت تو اس دن کو جو ہے ہم عید کا دن بنا لیتے. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں، ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ آیت کب اتری اور کس گھڑی اتری اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے. فرمایا یہ آیت مزدلفہ کی شب جو تھی اس شب میں یہ آیت اتری اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں تھے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں تھے. تیسری سند عبد بن حمید، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد عبد بن حمید سے روایت کرتے ہیں، وہ جعفر بن عون رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ ابو عمیس رحمۃ اللہ علیہ سے. ابو عمیس کا نام عتبہ بن عبداللہ ہے. ابو عمیس جو راوی ہیں یہاں ان کا نام عتبہ بن عبداللہ ہے. ابو عمیس حضرت عتبہ بن عبداللہ اپنے رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد قیس بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں، وہ طارق بن شہاب رحمۃ اللہ علیہ سے. وہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی آدمی عمر بن خطاب کے پاس آیا، آ کر اس نے کہا اے امیر المومنین، آپ کے کتاب میں یعنی قرآن میں ایک آیت ہے جس کو آپ لوگ پڑھتے ہو، وہ آیت ہم یہودیوں کے پاس ہوتی تو اس دن کو ہم اس عید کا دن بنا لیتے. عمر بن خطاب نے فرمایا کون سی آیت؟ انہوں نے کہا کہ وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ یہ آیت کب اتری اور کس جگہ پر اتری. یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عرفات کے دن اتری، جمعہ کے دن. یہ تین روایتیں ہیں جس سے ہمیں ایک واقعہ معلوم ہوتا ہے اس آیت کی تفسیر میں، جو سورہ مائدہ کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہود، بعض میں ہے کہ یہود، دوسری روایت ایک روایت دوسری روایت کو کلیئر، ایک یہودی آیا تھا سر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس، آ کر اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا ان کی دور خلافت میں کہ آپ لوگوں کے پاس یعنی قرآن میں، آپ کے دین میں، اسلام میں ایک آیت ہے، وہ اتنی بڑی آیت ہے، وہ آیت اگر ہمارے پاس ہوتی یعنی تورات میں ہوتی، یہودیوں کے پاس ہوتی، تو جس دن وہ آیت اتری تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے. کیوں؟ کیونکہ وہ آیت اتنی بڑی آیت ہے. اچھا یہ یہودی عربی تھا، عرب یہود بھی تھے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بنو قینقاع، بنو نذیر وغیرہ میں سے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عرب جتنے ہیں سارے مسلمان ہی تھے اس زمانے میں. ابو جہل عربی نہیں تھا، ابو لہب عربی نہیں تھا، قریشی تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ تھے، لیکن وہ مومن نہیں تھے. چاچا تھا ابو لہب تو ام جمیل، تو عربی تو معلوم تھی ان کو، تو اس سے وہ نہیں ہونا کہ بھئی وہ یہودی کو آیت کیسے معلوم ہوئی، یہ آیت کا لفظی معنی کیسے معلوم تھا. بھائی آیت عربی میں ہے اور عرب، وہ یہود عرب تھے جن کے بارے میں بات ہو رہی، ٹھیک ہے. تو وہ آ کر اس نے کہا کہ وہ دن ہم عید کا دن منا لیتے ہیں. تو عمر ابن خطاب نے پوچھا کہ کون سی آیت کے بارے میں تم کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کہ ہم کو پتہ ہے، بعض روایت ہے مجھے پتہ ہے، بعض میں ہم کو پتہ ہے، مفہوم ایک ہی ہے. میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ یہ آیت کب اتری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر اتری، آخری آیت سورہ مائدہ کی، حجۃ الوداع کے موقع پر. حجۃ الوداع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حج جس کے بعد آپ نے دنیا سے الوداع کہہ دیا، آپ دنیا سے چلے گئے. حجۃ الوداع اس کا نام پڑا. ایک حج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور حج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے. عمر بن خطاب نے کہا مجھے پتا ہے اچھی طریقے سے یہ آیت کب اتری، کہاں اتری، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے.
یہ آیت اتری عرفات میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقوف کیا کر رہے تھے؟ عرفات میں کھڑے ہوئے تھے. اور کس دن اتری وہ بھی مجھے معلوم, اور وہ جمعہ کا دن. اس لیے کہ روایتوں میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کی جمع کریں آپ, تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے تمام روایتوں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج ہوا تھا وہ جمعہ کا دن تھا, جس کو بعض نے حج اکبر کہا ہے. وہ جمعہ کا دن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کیے تھے. تو دو خیر جمع ہو گئے تھے, دو عیدیں جمع ہو گئی تھی. جسے عبداللہ بن عباس کی ایک روایت ملتی ہے کہ دو عیدیں جمع ہو گئی تھی, ایک عرفات دوسرا جمعہ. عرفات سال کا سب سے افضل دن, جیسے کہ روایتوں میں آیا, پورے سال میں سب سے افضل دن کون سا ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث میں موجود ہے. جب عرفات کا روزہ رکھتے ہیں نا, 9 ذی الحجہ کا روزہ, اس کے بعد 10 ذی الحجہ ہوتی ہے, پتہ ہے نا, عید کا دن, عید کے دن سے قبل روزہ رکھتے ہیں غیر حاجی, اور حاجی عرفات میں ہوتے ہیں. تو عرفات کے بارے میں کیا ہے حدیثوں میں؟ سب سے افضل, دنیا کے جتنے دن ہیں ان میں سب سے افضل دن عرفات کا دن. اور ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے افضل دن جس دن سورج نکلا, سورج روزانہ نکلتا ہے, سب سے افضل دن جس دن سورج طلوع ہوا وہ عرفات کا دن ہے. تو سال کا سب سے افضل دن ہوتا ہے وہ, اس دن اتری وہ آیت. اور جمعہ دوسرا, ہفتے کا سب سے افضل دن, سال کا سب سے افضل دن عرفات, اور ہفتے کا سب سے افضل دن کون سا ہے؟ جمعہ. عرفات میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل دن ہے, اور جمعہ جو ہفتے کا, دو جمع ہو گئے. اور اللہ کے نبی وقوف فرمائے ہوئے ہیں, وہاں آپ پر اس آیت کا نزول ہوا. تو یہ بتایا کہ تم کہہ رہے ہو کہ تم اس کو عید مناتے ہو, اگر تمہارے پاس یہ آیت ہوتی, ہمیں پتا ہے یہ آیت کب اتری, کہاں اتری, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے اس وقت. جمعہ کے دن اتری, عرفات کے مقام پر اتری, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقوف فرمائے ہوئے تھے. جو حاجی عرفات میں رکتے ہیں, وقوف کرتے ہیں, پتا ہے آپ کو, جو حج کا ایک اہم رکن ہے, اگر وہ نہیں تو حج نہیں ہوتا ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے وضاحت کی. یہ آیت بہت بڑی آیت ہے. اس آیت میں 3 اہم باتوں کی خبر دی گئی ہے. نمبر 1, دین مکمل ہے. نمبر 2, نعمت پوری ہو گئی اللہ کی, جو دین نعمت ہے. نمبر 3, اسلام اللہ کا دین ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. حلال و حرام, جائز و ناجائز, احکام, فرامین, آرڈرز سب اتار دیے گئے قرآن کی آیتوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بندوں تک اللہ کا دین پہنچا دیا گیا. الیوم اکملت لکم دینکم, میں نے دین مکمل کر دیا. اللہ فرماتا ہے دین میں نے تم پر مکمل کر دیا. کیا مطلب مکمل؟ کمپلیٹ, پورا. اکملت, پورا کر دیا میں نے, کمپلیٹ کر دیا. پورا کس کو کہتے ہیں؟ مکمل کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کوئی کمی ہو, کوئی چیز باقی ہو تو اس کو مکمل بولتے ہیں. نہیں, جو دین میں بتانا تھا, حکم دینا تھا, خبر دینی تھی, مطالبات تھے, اوامر تھے, آرڈرز, نواہی, ڈس آرڈرز تھے, وہ سارے بتا دیے گئے. حلال و حرام, جائز ناجائز, کیا کرنا کیا نہیں کرنا, ساری ڈیٹیلز بتا دی گئی پرانی آیات میں, اور اس کی تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں. تو دین مکمل ہو گیا. اب کوئی چیز نہ داخل کر سکتے نہ نکال سکتے ہیں. فجر کی 2 نماز ہے, فجر کی فرض جو ہے 2 رکعت, قیامت تک 2 ہی رکعت ہوگی. نہ کوئی 1 کر سکتا ہے, نہ کوئی 3 کر سکتا ہے. بسم اللہ پڑھ کر کھانا سنت ہے. نہ الرحمن الرحیم زیادہ کر سکتے ہیں, نہ سورہ فاتحہ پڑھ کر یا بسم اللہ پڑھ کر پھر سورہ فاتحہ پڑھ کر کھا سکتے ہیں. ابھی جمعہ کے دن صبح کلاس امتحان ہوا تھا دعویٰ سینٹر کے اسٹوڈنٹس کا, یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں نے ایک سوال کیا تھا کہ صحیح اور غلط کا نشان لگائیں. اس میں ایک سوال تھا کہ کھانا کھانے سے پہلے یا کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے, رائٹ یا رانگ؟ بتائیے آپ, صحیح ہے یا غلط ہے؟ رانگ, غلط ہے. کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے دین میں, جو مکمل دین ہم تک آیا اس میں بسم اللہ ہے, الرحمن الرحیم زیادہ ہے, ہم زیادہ نہیں کر سکتے. فرض نماز کے بعد آپ پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ, کتنی مرتبہ؟ 33 ہی, 35 پڑھ سکتے ہیں, 25 پڑھ لیں,
کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہمیں، یہ دین جو مکمل ہے، جس کی خبر اللہ نے اس آیت میں دی ہے، وہ دین ہم تک پہنچا دیا گیا یا نہیں؟ اللہ نے کہا اکملت لکم دینکم، میں نے مکمل کر دیا دین، وہ مکمل، وہ کمپلیٹ دین ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا یا نہیں؟ پہنچا دیا۔ اسی حج میں، جس حج میں یہ آیت اتری نا، اسی حج میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، صحیح مسلم جس کی حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں، اسی کی ایک حدیث ہے دوسرے چیپٹر کی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے ساتھیو، صحابہ کا مجمع ہے، پیارے وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا، کیا گواہی دو گے؟ اللہ پوچھے گا کہ نبی نے پہنچا دیا صلی اللہ علیہ وسلم دین یا نہیں، کیا گواہی دو گے؟ سارے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے بیک زباں ہو کر یہ گواہی دی، ہم گواہی دیتے ہیں، نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت یا رسول اللہ، ہم گواہ ہیں کہ آپ نے پہنچا دیا ہم تک پورا دین، ہماری خیر خواہی فرمائی، ادا کر دیا آپ نے اپنی ذمہ داری کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں ایسے، اور لوگ ایسے اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرماتے اللہم فاشہد اللہم فاشہد اللہم فاشہد، اے اللہ یہ گواہی دے، یہ تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے، اللہ تو گواہ ہے کہ میں نے تیرا دین پورا پہنچا دیا تیرے بندوں تک۔ اس دین میں کھانے سے پہلے بسم اللہ ہے، اس دین میں گھوڑے کی قربانی نہیں ہے۔ عورت گھر میں اعتکاف کرے گی، اس دین میں مثالیں دے رہا ہوں، اعتکاف مسجد، قربانی کے لیے فلاں 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 جانور، عبادات، معاملات، ساری چیزیں، نمازیں 5 ہی فرض ہیں، کوئی چھٹی نماز فرض نہیں ہے، فجر 2، ظہر 4، عصر 4، مغرب 3، عشاء 4، عشاء 4 فرائض ہے سب۔ کس کا کتنا وراثت، بیٹے کو کتنا، بیٹی کو کتنا، کس کا مال، کس کے مال میں کون وارث ہوگا وغیرہ سب موجود ہے۔ کھانے میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے سب بتا دیا گیا، پینے میں کیا چیزیں حلال ہے کیا حرام ہے بتا دیا گیا، عبادات کی پوری تفصیل آ گئی ہے، روزے کون سے فرض ہیں، نمازیں کون سے فرض ہیں، حج کب فرض ہوتا ہے، عمرہ وغیرہ سب، قربانی میں کون سا جانور دیا جائے گا، کیسا دیا جائے گا، ساری ڈیٹیلز آ گئی۔ گھوڑے کی قربانی ہوگی نہیں، گائے کی ہوگی وغیرہ، تو بتا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ عبادت کیسے کرنا، عبادت کس کی کرنا، اللہ کی، کیسے کرنا، کس جگہ پر، اس کی کیا نوعیت ہے، اس کی تعداد کیا ہے، جیسے بعض عبادتوں کی تعداد ہے، جیسے نمازوں کی تعداد ہے، ٹھیک ہے، یا تسبیحات کی بعض تعداد آئی ہے نا مخصوص کہ فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ، تو ساری تفصیلات موجود ہے۔ اب صرف اس کو معلوم کرنا ہے کہ کیا ہمیں حکم ملا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، بس۔ نہ کچھ ملا سکتے ہیں دین میں، کوئی گنجائش ہے، اجازت ہے دین میں، نہ کچھ نکال سکتے ہیں، نہ داخل کر سکتے ہیں نہ نکال سکتے، جتنا ہے وہ کافی ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، اتباع کرو، فالو کرو جو دین ہے، اس میں بدعت مت کرو، تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی سال ایسا نہیں گزرتا ہے کہ تم ایک سنت کو دفن کرتے ہو، ایک بدعت کو جنم دیتے ہو، ایک نیا کام دین میں کرتے ہو جو دین میں نہیں ہے، اور جو دین میں ایک کام ہے اس جو کرنا ہے اس کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں، یہ حضرت عباس نے اپنے زمانے میں کہا تھا۔ آج دیکھیے دین میں کتنی ملاوٹ ہوگی، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے علماء پیدا کیے، محدثین رحمہم اللہ جو گزر گئے، حفظہم اللہ جو باقی ہیں، جو چھاٹ چھاٹ کر لوگوں کو بتاتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح، یہ غلط، یہ حلال، یہ حرام، اللہ کا دین بتاتے ہیں لوگوں کو، کمپلیٹ دین، اس کی تبلیغ کرتے ہیں اللہ کے دین کی صحیح، کیونکہ یہ وارثین انبیاء ہیں، پیغمبر آئے جو اللہ کا دین پہنچائے اپنی اپنی قوموں تک، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پہنچائے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب چلے گئے تو آپ کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہاء، علماء، یہ چلتا رہے گا سلسلہ انشاءاللہ، جو اللہ کی دین کو لوگوں تک پہنچائیں گے، جو مکمل دین ہے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم اس مکمل دین کو پہچانیں، کیا ہے زیارت، کھانا نہیں کھانا، کرنا نہیں کرنا، حلال حرام، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، جانیں، پوچھیں، تحقیق کریں، علم حاصل کریں، علم حاصل کریں تو معلوم ہوگا، علم نہیں ہے تو سوال، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھو علماء سے اگر نہیں معلوم ہو کیا کر سکتے، کیا نہیں، دین میں کیا ہے، تو یہ دین مکمل ہے، بس کافی ہے جو دین ہمارے۔ اب اگر آپ کسی سے پوچھیں، جیسے ایک بہت بڑے عالم دین نے، پاکستان کے بہت بڑے عالم دین نے کہا تھا یہ اپنے ایک بیان میں
کہ آج کے دنیا کے مسلمان یا قیامت تک آنے والے مسلمان اتنا دین مانے، کتنا؟ اتنا دین، کتنا؟ جتنا دین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مانتے تھے. کیا وہ جنت میں جائے گا؟ مانتے تھے، عمل کرنا. اگر کوئی آج اتنا دین مانے، اتنے دین پر عمل کرے جتنے دین پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا، کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے یا نہیں؟ یقیناً ایک ہی جواب صحیح ہے، اور وہ جا سکتا ہے. تو پھر کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ چیزیں دین میں تھیں جو آج لوگوں نے ایجاد کر دی؟ دین مکمل ہے. اس لیے میں نے کہا یہ ایک آیت اگر مسلمان سمجھ لیں کافی ہوں گے. رضیت، دوسری بات نعمت ہے، یہ دین بہت بڑی نعمت ہے. آپ دیکھیں جو دین سے دور ہیں کیا ہوگا ان کا، جو دین پر نہ مرے. دین سے نعمت ہے اللہ کی بہت بڑی. اچھا، دین ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے اسلام کو دین مان کر میں راضی ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں یعنی اللہ کا دین صرف اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. دوسری آیت اس کی تفسیر میں ہے کہ دین اللہ کے پاس صرف اسلام ہے، یعنی اسلام ہی اللہ کا دین ہے. یاد رکھیے بعض لوگ آئے جو ملانے کی کوشش کیے. سارے دینوں کو ایک وحدت الادیان سمجھتے ہیں. وحدت الادیان، آل ریلیجنس آر ون، ویسا مطلب وہ بھی دین، یہ بھی دین، وہ بھی دین ہے بھائی، وہ بھی ایک دین ہے، یہ ہمارا دین ہے، وہ ان کا دین ہے، سب اس کو بھی مانو، یہ بھی دین ہے، وہ بھی دین ہے. نہیں، دین کتنے ہیں؟ سچا، باقی سب جھوٹے دین ہیں. دین اللہ کا کتنے؟ اللہ کا دین کون سا ہے؟ اسلام. اور یہ اسلام اسلام کا دو معنی. کیا مطلب اسلام کا معنی؟ موسیٰ علیہ السلام جو بنو اسرائیل کو دین بتائے وہ اسلام تھا یا نہیں تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو جس دین کی دعوت دی وہ اسلام تھا یا نہیں تھا؟ قرآن پڑھیے آیت ہے. اسلام کا دو معنی، جیسا کہ شیخ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ نے بیان کیا، بہت اچھا مفہوم ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اسلام کا ایک معنی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کا ایک معنی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، نبی بننے سے پہلے اسلام کا مطلب اپنے نبی، ایک اللہ کی عبادت اپنے نبی کے طریقے پر کرنا، یہ ہے اسلام. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، جیسے مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اسلام کیا تھا؟ ایک اللہ کی عبادت نبی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر کرنا، یہ اسلام. بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب نبی بن کر اب آئے تو اس وقت اسلام کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر کرنا، یہ عبادت. قوم عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسلام کا مطلب کیا؟ اللہ کی عبادت اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر کرنا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ایک مفہوم، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے جو سب اسلام لے کر آئے، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت. اسی لیے دیکھیں اب اسلام کا معنی مسلمین، اسلام، مسلمانوں میں سے میں ہوں، یہ الفاظ نبیوں کی زبانوں سے قرآن میں ہمیں ملتے ہیں. ابراہیم السلام، موسیٰ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب اسلام اسلام اسلام، اس کا مطلب اسلام تھا. وہ دیکھیے مثال کے طور پر اسی کو لے لیں آپ. ابراہیم السلام، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام نصرانی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے. اللہ کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلم. حنیف مسلم تھے، حنیف مطلب شرک اور کفر سے بیزار، مسلم تھے، مسلم اللہ کہہ رہا ہے. اور انہوں نے دعا کی کہ اللہ، یعقوب علیہ السلام کی دعائیں بہرحال قرآن میں موجود ہے، بہت ساری آیتیں. مطلب کہنے کا اسلام کا معنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرنا، اپنے نبی، چاہے وہ ابراہیم ہو، تم آپ ان کے زمانے کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہو، داؤد علیہ السلام ہو، فلاں ہو، جو بھی ہو، موسیٰ علیہ السلام، ان کے طریقے پر کرنا. ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آ گئے، اب اسلام کا معنی کیا ہے جو قیامت تک ہے؟ اس کا معنی اللہ کی عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا، یہ ہے میننگ اسلام کا. آج اسلام کا میننگ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے. بھائی اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں دوسرے مذہب والے، یہود اللہ کی عبادت نہیں کرتے، بتائیے وہ پرے نہیں ہوتا ہے، ورشپ پرے، طریقہ کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے؟ نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عبادت کرنے والے مسلمان
جن کو محمدین بولا جاتا ہے. بہرحال تو یہ اسلام کا معنی ہے اور یہی اسلام قیامت تک ہے، اور کوئی دین اللہ قبول نہیں کرے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے یہی اسلام ہے قیامت تک. اسی لیے اللہ کے رسول کی ایک حدیث پڑھ کر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور شک کے بارے میں بیان کروں گا انشاءاللہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کوئی بھی یہودی، کوئی بھی نصرانی میرے بارے میں سنے کہ میں نبی بن کر آ گیا ہوں اور ایمان نہ لائے، مر جائے، جہنم میں جائے گا. اس سے بات کلیئر ہو گئی کہ اسلام وہی ہے اب قیامت تک جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کر آئے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس آیت کو سمجھ کر اس آیت پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. واخر الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.